بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابہ سیدی یا حبیب اللہ۔ یوٹیوب چینل سے قاری محمد ریاض قریشی کا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے لوگوں نے کمنٹس کیے ہیں کہ جو وظیفہ کرتے ہیں تو وہ کس ٹائم کریں اور کس ٹائم نہ کریں۔ ناظرین محترم، میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ آپ جو نا ویڈیو پوری سنا کریں۔ ویڈیو پوری سننے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ تک وہ چیز پہنچے کہ جس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہو رہے ہیں، اور جس وجہ سے نقصان ہو رہے ہیں ہمیں، جب تک ہم اس کی اصلاح نہ کر لیں تو ہمارے کیے ہوئے وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ آتے ہیں کہتے ہیں جی ہم نے یہ وظیفے کیے، یہ وظیفہ بھی کیا، یہ وظیفہ بھی کیا، ہماری حاجت پوری نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے نہیں ہوتی کہ جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم جو کریں وہ ہم کرتے نہیں، اور ہم وظیفے کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا پہلے اللہ کا حکم مانو۔ جب ہم اللہ کا حکم مانیں گے تو ہم جب ایک بار بھی کہیں گے اللہ، تو اللہ پاک تمام دروازے کھول دیتا ہے اپنی رحمت کے، اپنے کرم کے، اپنے فضل کے۔ پھر اللہ خود پکارتا ہے، بول میرے بندے، بول میرے بندے۔ تو اس لیے پہلے اللہ کا حکم مانو۔ 5 وقت کی نماز آپ لازم پڑھیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، جھوٹ سے، غیبت سے اور حرام کھانے سے، جس کی وجہ سے ہماری زبان ناپاک ہو جاتی ہے اور ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی، تو جب ہماری زبان ہی ناپاک ہوگی، زبان ہی ٹھیک نہیں ہوگی، تو پھر ہم 1000 بار بھی اللہ کو پکاریں تو اللہ کہنے سے ہمیں فائدہ کیوں نہیں ہوتا؟ اسی لیے تو نہیں ہوتا کہ ساری بیماریاں ہمارے اندر موجود ہیں، ساری بیماریاں ہمارے اندر موجود ہیں۔ ان بیماریوں کو دور کرو، پھر اللہ کو پکارو، پھر اللہ دیکھیں اللہ کی رحمت کیسے برستی ہے، کیسے نہ برسے۔ اللہ نے دنیا بنائی، پھر فرشتوں نے کہا اللہ تو نے دنیا کیوں بنائی، تو نے انسان کو کیوں بنایا؟ اللہ نے فرمایا میں نے اپنے ذکر کے لیے پیدا کیا انسان کو، اور ہم اس کے ذکر سے غافل ہو گئے۔ اور جو لوگ ذکر کرتے بھی ہیں تو ہمارے اندر اور تھوڑی 100 بیماریاں ہیں جس کا علاج ہم نہیں کرتے، اور اس علاج سے ہم بے خبر ہیں۔ اس لیے آج کل جو ماحول ہے، جیسے کہ حالات ہیں آج کل کے، کہ انسان اجتماعی طور پر جو خطاب ہوتے تھے، اللہ والے بیٹھتے تھے، اللہ کی محفلوں میں لوگ بیٹھتے تھے، وہ کیونکہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اس لیے انسان کی اور اللہ سے دوری ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت سی سہولتیں انسان کو دی ہیں کہ جو اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے تو اس کو کسی کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، کسی کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہیں۔ آپ کے گھر میں قرآن ہے، قرآن پڑھیں، کھولیں، دیکھیں، سمجھیں، پھر اس راستے پہ چل پڑیں۔ بس اللہ کیا کہتا ہے؟ میرے بندو میرے بن جاؤ۔ اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کے اگر تم اللہ کی بات مان لو۔ اے ایمان والو، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تو اللہ کی یاد سے تمہارے دل پگھل جائیں؟ آج بھی اس دور میں جب کہ اللہ کا ایک عذاب جو نازل ہوا ہے، باوجود اس کے ہزاروں لاکھوں کروڑ انسان اس بیماری سے، اس وبا سے مر گئے، ختم ہو گئے، مٹ گئے۔ کیا کچھ نہیں ہو گیا؟ کیا آپ کسی پارک میں نہیں جا سکتے؟ آپ حج نہیں کرنے جا سکتے؟ اس سے بڑی بدبختی ہماری اور کیا ہوگی؟ اس سے بڑی بدبختی ہماری کیا ہوگی کہ ہم حج بھی نہیں کرنے جا سکتے۔ لوگ حج کرنے جاتے تھے
تو اہل محلہ والے کہتے تھے ہمارے لیے بھی دعا کرنا، ہمارے لیے بھی دعا کرنا، حاجی صاحب ہمارے لیے دعا بھی کرنا، آپ حج پہ جا رہے ہیں ہمارے لیے دعا کرنا۔ آپ اس چیز سے بھی ہم محروم ہو گئے۔ لیکن مسلمان ہم لوگ ایسے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں ان چیزوں کی کہ اللہ پاک نے اپنے گھر کے دروازے بند کر دیے کہ تم اس قابل ہو ہی نہیں کہ تم میرے گھر آؤ، تم اس قابل ہی نہیں ہو، کیونکہ وہاں جا کے بھی تم دھوکہ بازی، فراڈ بازی سب کچھ کرتے ہو، سب کچھ کرتے ہو۔ لہٰذا اپنی اصلاح کرو، اللہ سے مانگتے ہو۔ آج کل انسان غربت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بڑی دنیا کے رنگ اس کو دکھنے کو ملتے ہیں۔ غریب کے گھر کوئی آتا جاتا نہیں، کیوں نہیں؟ اس لیے کہ غریب کے گھر کھانے کو نہیں ملے گا اس کو، اس لیے کہ غریب کے گھر جاتے کوئی نہیں، غریب کہیں جا نہیں سکتا، غریب کو کوئی منہ نہیں لگاتا۔ ارے اللہ کے بندو، جن کو اللہ نے دیا ہے ان کو چاہیے کہ وہ غریب کے گھر جائیں، غریبوں کو بلائیں۔ خاندان میں دیکھ لیں، اگر کوئی غریب ہے تو اس کو کوئی منہ نہیں لگاتا، کیونکہ دینا نہ پڑ جائے۔ غریب کے گھر کی جانا جی، انہوں نے کہڑا سانو کچھ کھوانا ہے پیانا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، یہ ریئل بات کر رہا ہوں آپ کی، کہ یہ ریئل، یہی سب کچھ ہو رہا ہے دنیا میں۔ اگر ہم غریبوں کا خیال کریں، مسکینوں کا، یتیموں کا خیال کریں، غریبوں کا خیال کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی گھر دولت سے بھر دے گا۔ یقین کریں، اللہ سے تجارت کرو، اللہ کی خاطر جایا کرو، ہاسپٹل جایا کرو، جو مریضیں ہیں ان کے مریضوں کو پوچھنے کے لیے جایا کرو کہ ہاں جی کیا حال ہیں آپ کے۔ اللہ کی خاطر کسی بیمار آدمی کے پاس جانا اور اس سے دعا کروانا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ کی خاطر کسی بیمار آدمی کے پاس جب ملنے کے لیے جاتا ہے تو اللہ پاک 70,000 فرشتے اس پہ تعینات کر دیتا ہے، اور راستے ہی میں اس کو خوشخبری سنا دیتا ہے۔ اس بندے کو خبر نہیں ہوتی، فرشتے سوال بھی کرتے ہیں، بندے تو کہاں جا رہا ہے؟ میں جی فلاں بندے سے ملنے کے جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہا ہے؟ وہ بیمار ہے، تجھے اس سے کوئی کام ہے؟ تو مجھے اس سے کوئی کام نہیں، میں اللہ کی خاطر اس سے ملنے جا رہا ہوں، اس کا حال چال پوچھنے جا رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں، بس یہ مقصد ہے میرا۔ تو فرشتے کہتے ہیں بندے تجھے مبارک ہو، اللہ تجھ سے راضی ہو گیا، اللہ تجھ سے راضی ہو۔ یہ تو صرف بیمار آدمی کے پاس جانے کا اجر ہے۔ اور پھر حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ بیمار آدمی سے دعا کروایا کرو، بیمار آدمی سے دعا کروایا کرو، کیونکہ بیمار آدمی کے قریب اللہ زیادہ ہوتا ہے، تو بیماروں سے دعا کروایا کرو اپنے لیے۔ آپ کے بچوں کی شادی نہیں ہو رہی، دولت کی کمی ہے، نوکری نہیں لگ رہی، کاروبار نہیں چل رہا، آپ کا بزنس نہیں چل رہا، بزنس ٹھپ ہو گیا، رشتے آتے ہیں بچیوں کے، آ کے چلے جاتے ہیں واپس، دوبارہ کوئی کال نہیں کرتا جی، کوئی آتا نہیں ہے، رابطہ نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ ایسے مسئلے مسائل جو آج کل نظر آ رہے ہیں ہندوستان میں، بہت سے لوگ ایسے آتے ہیں کہ جی رشتے آتے ہیں، رشتے تو آتے ہیں لیکن بات بھی ہو جاتی ہے، بعد میں کوئی جواب نہیں آتا، اس لیے کہ اللہ راضی نہیں۔ اللہ کو راضی کرو نا، اللہ کو راضی۔ حالات جب گھر کے رشتے والے آتے ہیں، جب گھر کے حالات اور گھر کا ماحول دیکھتے ہیں، ہر آدمی کی ایک نیچر ہوتی ہے نا، ہر آدمی کی اپنی فطرت ہوتی ہے، عادت ہوتی ہے، وہ کہتا ہے ہم سے کوئی ملتا جلتا ہو تب زندگی کوئی آسان گزرتی ہے۔ لڑکی کا ذہن لڑکے سے ملتا ہو، لڑکے کا ذہن لڑکی سے ملتا ہو، گھر والوں سے مزاج ملتا ہو، تو یہ تب زندگی خوشگوار گزرتی ہے۔ اور اس کے لیے آپ اپنے بچیوں کی تربیت ایسی کریں کہ ہر محفل میں جہاں بھی جائیں انہی میں رنگ جائیں، آپ ایسا ماحول پیدا کریں تو ہمارے اندر سے انا ہی نہیں ہماری جاتی کہ ہم تو بڑے ہیں،
ہمارے اندر تو یہ خوبی ہے، اس کے پاس یہ نہیں ہے، اس کے پاس وہ نہیں ہے، رشتے نہیں ہوتے۔ پھر لڑکیوں کی عمریں زیادہ ہوتی جاتی ہیں، ماں باپ پریشان رہتے ہیں۔ لہٰذا آج ہی سے ان تمام مسئلوں کے لیے، تمام حاجت کے لیے، ہر سب چیز کے لیے جو آپ کے من میں ہے، جو آپ کے من میں ملے گا ضرور ملے گا۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ 5 وقت کی نماز ضرور پڑھیں، اور اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے باز آ جائیں۔ عشاء کی نماز کے بعد یا رحمان یا رحمان یا رحمان، سبحان اللہ، جب اس کو رحمان کہہ کے پکارو گے تو وہ اتنی رحمت والا ہے، اتنا کرم کرنے والا ہے، اتنا فضل کرنے والا ہے کہ تم اس کو رحمان کہہ کے پکارو، وہ آپ کی سنے نا، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو آپ کے گھر جو بھی مسئلے ہیں جو میں نے بیان کیے ہیں، تو اگر آپ نے پوری ویڈیو سنی ہے تو انشاءاللہ عزیز آپ کو ساری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو ویڈیو ہمیشہ اگر آپ نے پوری نہیں سنی تو پوری سنیں۔ اس وظیفے سے آپ کی تمام پریشانیاں، نہ جو گھریلو پریشانیاں وہ دور ہوں گی، اور تمام حاجتیں پوری ہوں گی۔ اگر آپ کے اوپر قرض چڑھا ہوا ہے قرض اتر جائے گا، اگر آپ کو نوکری کی ضرورت ہے نوکری ملے گی، شادی کی ضرورت ہے شادی ہوگی، سب کچھ ملے گا، سب کچھ ملے گا۔ عشاء کی نماز کے بعد 1000 بار یا رحمان اول آخر درود شریف ضرور پڑھیں۔ ناپاکی کی حالت میں اس وظیفے کو ہرگز مت کریں، اس حالت میں آپ کثرت سے استغفار کریں۔ تو اپنی کمنٹس ضرور لکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔